ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی, میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے, میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے, میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے, میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی ہے. تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے, 15 سال پہلے کی بات ہے, کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا, میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے. اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی, اور اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا تھا 15 سال گھر, کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو, فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے, ایک اور شادی کر رہے ہوگے, اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے, یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا. ہمارے استاذ طائف میں تھے, سعودی عرب میں طائف نہیں ہے, وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے. تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, نئے نئے کیس آتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو, کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس؟ تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا. 4 عورتیں آئیں میرے پاس, 4 جوان عورتیں, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل. سمجھ رہے ہیں, ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو. اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, تو ٹینشن دی ہوئی ہے. تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغہ کرے وہ ہمارے پاس آنے میں. تو جج صاحب کہتے ہیں, ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں, کوئی ہوگا, کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا, کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا. کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی, کمر جھکی ہوئی اس کی, لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا, ایسے کڑک تھڑا آدمی تھا نا, ایسے آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی, ہیں بھائی, پرہیزگار آدمی تھا, نیک پرہیزگار. تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے. آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا, جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں, میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں, وہ کھاتا کیا ہے, خوراک کیا ہے تیری؟ کہہ رہے ہیں اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں, زیتون, کھجور, اونٹنی کا دودھ, بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں, یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں ہیں بس. کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو. تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا, ان سے پوچھو. تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ میرے حقوق بھی پورے کریں. یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی. ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس. نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے, حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں. کیوں؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نیچر پر ہیں. تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ مت چڑھاؤ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ تمہیں تمہاری صحت کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہے اور تمہاری روحانی صحت کے حوالے سے بھی, تمہاری دماغی صحت کے حوالے سے بھی. تو میرا موضوع کچھ اور تھا, آج ہم کہیں اور کو نکل گئے. اب میں جلدی سے اصل موضوع کو 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ بہت ضروری بات تھی کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس کو سوسائٹی میں نا لڑکے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا نہیں تھا, ڈاکٹر نے مجھے زندے پہ لگا دیا. ایسے لڑکوں نے بھی آ کے بتایا, کہہ رہے میں تھوڑا ٹینشن میں رہتا تھا, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام کرتے ہو, میں نے کہا نہیں کرتا. انہوں نے کہا یہ کیا کرو, اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. اس سے ٹینشن وقتی طور پہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد مزید بڑھتی ہے. پھر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, پھر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کام. اور ایک دفعہ اپنے آپ کو بچا لیا اس کام سے, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا, تو پھر ٹینشن ہوتی نہیں ہے, عادت ہو جاتی ہے برداشت کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں جلدی سے آیت سمیٹتا ہوں. کلا انہا, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخرت سے نہیں ڈرتے ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی. جب خود ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے میرے بھائی؟